الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا یہ سیریز چل رہی ہے، آج شاید 20واں بیان ہے تقریباً۔ امید ہے کہ یہ ٹوٹل بیانات شاید 70 سے بھی زیادہ ہوں گے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ گزشتہ بدھ کو ہم تھے معراج کے واقعے پہ۔ معراج کے واقعے میں دو اس سفر کے حصے ہیں، ایک ہے بیت اللہ شریف سے لے کے بیت المقدس تک، اور دوسرا ہے بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک۔ تو پچھلے میں ہم بیت المقدس تک پہنچے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پوری شان کے ساتھ اترے، اور وہاں براق سے اترنے کے بعد براق کو ایک پتھر کے اوپر باندھا۔ وہ پتھر وہ مبارک پتھر ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کوئی سوراخ کیا جس کے اندر آپ نے باندھا۔ بہرحال وہ ایک مبارک پتھر ہے جہاں حضرات انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے وہیں اپنے جانور کو باندھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہاں نماز ادا کی۔ اس کی تفصیل ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اور پھر ایک اذان دینے والے نے اذان دی، اور پھر اذان کے بعد اقامت کہی گئی، اور میں سوچ رہا تھا کہ نماز آج کون پڑھائے گا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا کہ امام الانبیاء آپ ہیں، نماز آپ پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ پیچھے کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ تمام انبیاء جتنے زمین کے اوپر اللہ نے بھیجے سارے کے سارے آج آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امام الکل بنا دیا۔ آج سے پہلے نبی علیہ السلام نے انسانوں کو نماز پڑھائی، جنات کو نماز پڑھائی، جنات نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، انسانوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور آج بیت المقدس میں شب معراج کے اس واقعے کے دوران نبی علیہ السلام نے فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی اور گزشتہ تمام انبیاء کرام کو بھی نماز پڑھائی۔ آپ امام الانسان بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، اور جنات کے بھی امام ہیں، اور فرشتوں کے بھی امام ہیں، امام الملائکہ بھی ہیں۔ تو آپ امام الکل بنا دیے گئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی فضیلت کو سب کے اوپر ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی، جس میں بعض کے الفاظ جو ہیں کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے، اور تمام انبیاء نے جن سے بات چیت ہوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا، اور امام الناس بنایا، اور آگ کو میرے حق میں سلامتی والا بنایا اور ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح بیان کی، تعریف ہے اس ذات پاک کی جس نے بلا واسطہ مجھے کلام فرمایا، فرعون کو میرے ہی ذریعے ہلاک کروایا، اور بنی اسرائیل کو میرے ہی ہاتھ پہ نجات عطا فرمائی، اور میری امت میں ایسی قوم بنائی جو راہ حق پر چلتی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی وہ اس طریقے سے، تمام تعریف ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے مجھے ملک عظیم دیا، زبور سکھائی، لوہے کو میرے ہاتھ پر نرم کیا، پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا کہ میرے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اور مجھ کو علم و حکمت بھی عطا فرمائی،
اور تقریر کا، بات کرنے کا بہترین خوبصورت انداز فصاحت و بلاغت کے ساتھ عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے ہوا، شیاطین اور جنات کو میرے لیے مسخر کر دیا کہ وہ میرے حکموں پر چلیں، پرندوں کی بولی مجھے سکھائی اور جنات کو، انسانوں کو اور مجھے چرند پرند کا تمام چیزوں کا لشکر عطا فرمایا اور ان کو میرے لیے مسخر کیا، اور مجھے ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کو نہ وہ دی گئی، اور اس سلطنت کے اوپر مجھ سے حساب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں تعریف کی، تعریف ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے کلمہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بن باپ کے پیدا کیا، پرندوں کے بنانے، مردوں کو زندہ کرنے، مادر ذات اندھے اور کوڑی بیمار لوگوں کو ٹھیک کرنے کا اور صحیح کر دینے کا مجھے معجزہ عطا فرمایا، مجھے تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا، اور مجھے اور میری ماں کو شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھا، اور مجھے آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی محبت سے مجھے بچایا کہ میرے دل میں کسی کافر کی محبت نہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام انبیاء کی موجودگی میں اللہ رب العزت کی تعریف ان الفاظ سے بیان فرمائی، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالمین کے لیے بشیر و نذیر بنایا، اور مجھ پر قرآن مجید اتارا جس میں تمام امور دینیہ کا صراحتاً یا اشارتاً بیان ہے، اور میری امت کو سب سے بہترین بنایا، میری امت کو اولین و آخرین بنایا، اور میرے سینے کو کھولا، میرے ذکر کو بلند کیا، مجھے فاتح اور خاتم بنایا، اور مجھے سب سے آخری نبی بنایا۔ جب یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر انبیاء کو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو ان صفات کی وجہ سے جو آپ نے خود بتائیں تمام انبیاء کے اوپر فضیلت عطا کی گئی۔ پھر نبی علیہ السلام کو 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں پانی اور ایک میں شراب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا، اس کو پسند کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا، اگر آپ پانی کا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اور اگر شراب کو اختیار کر لے تو امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے تو عین فطرت کو اختیار کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ شہد بھی پیش کیا گیا، 4 پیالے تھے اور آپ نے شہد میں سے بھی کچھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا، بیت المقدس سے لے کے بیت اللہ شریف سے لے کے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا یہ براق پر ہوا، یہ اس طریقے کا سفر تھا، اور اگلا سفر ورٹیکل اوپر کی طرف تھا، صعود اوپر کی طرف جانا تھا۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے آپ کو اوپر اٹھایا، اوپر اپنے پاس بلایا، تو اس کے لیے کتابوں میں آتا ہے کہ رف ایک سیڑھی عطا کی گئی، جیسے آج کل لفٹ ہے، ایلیویٹر ہیں کہ انسان ان میں کھڑا ہوتا ہے تو سیدھا اوپر، اور اس کی کیا شان ہوگی جو سیدھا آسمانوں پہ گیا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ بتایا جبرائیل آپ کے ساتھ کون ہیں؟ بتایا گیا محمد ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا بلانے پر آئے ہیں؟ بلایا گیا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا، فرشتوں نے مرحبا کہا نبی علیہ السلام کو اور خوشی کا اظہار کیا، مسکراتے ہوئے ملے۔ پہلے آسمان کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک بڑی عمر کے شخص سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انسانوں کے والد ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے سلام کیا، اور آدم علیہ السلام نے اس سلام کا جواب بھی دیا اور فرمایا کہ نیک صالح بیٹا آ گیا، نیک صالح بھائی اور نبی آ گئے۔ اس کے بعد یہاں ملاقات ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں الٹی طرف تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی نیک اولاد اصحاب الیمین اہل جنت نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب یہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی نافرمان اولاد نظر آتی ہے، اہل جہنم نظر آتے ہیں، جن کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب اگلا سفر شروع ہوا دوسرے آسمان کی طرف۔ اسی طرح وہاں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ جبرائیل، ساتھ کون؟ محمد۔ بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر وہ دروازہ کھولا گیا اور فرشتوں نے کہا مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور دوسرے آسمان کے اوپر 2 انبیاء سے ملاقات ہوئی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں جو ہیں خالہ زاد بھائی ہیں، ان دونوں سے یہاں ملاقات ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نیچے بھی تشریف لائیں گے جب اللہ چاہیں گے، دجال کے ظہور کے بعد۔ اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوا، پہلے آسمان تک آئے، پھر اب تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچ کر پھر اسی طرح بات چیت ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، نبی علیہ السلام کا تعارف کرا ہوا ہے، دروازے کھولے گئے، مرحبا کہا گیا، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو بہت خوبصورتی سے نوازا ہے، حسن میں سے بہت بڑا حصہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اگلا سفر چوتھے آسمان کی طرف شروع ہوا۔ چوتھے آسمان پہ پھر اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سوال جواب ہوئے، پھر دروازہ کھولا گیا، نبی علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں سے پھر آگے سفر شروع ہوا، پانچویں آسمان پہ دروازہ نوک کیا گیا، اور پھر اندر سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا، اور پانچویں آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد اور آگے بڑھے، اور جہاں جہاں جاتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مرحبا، نیک صالح بیٹا آ گیا، نیک صالح بھائی آ گئے، نبی آ گئے، اور باقی تمام انبیاء سلام کرتے رہے اور سب یہ کہتے رہے کہ نیک صالح نبی آ گئے، نیک صالح بھائی آ گئے۔ اس کے بعد چھٹے آسمان کی طرف پہنچنا ہوا، دروازہ نوک کیا گیا، پوچھا گیا کون، جبرائیل، ساتھ کون، محمد، بلایا گیا، ہاں بلایا گیا، دروازہ کھولا گیا، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا نیک صالح نبی آ گئے، نیک صالح بھائی آ گئے۔ اس کے بعد ساتویں آسمان کی طرف اونچی طرف سفر شروع ہوا۔ ساتویں آسمان پہ پہنچ کے اسی طرح سوال و جواب کے بعد دروازہ جب کھولا گیا، فرشتوں نے مرحبا کہا، اور ساتویں آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عبادت جیسے بیت اللہ شریف ہے، اسی طرح ایک عبادت گاہ ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور اس سے دیوار سے ٹیک لگائے ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہیں جن کی مشابہت نبی علیہ السلام سے مل بھی رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب جو دیا کہ میرے نیک صالح بیٹے آ گئے، میرے نیک صالح نبی آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، یہ بیت المعمور کیا ہے جس کا بھی ذکر ہوا؟ دنیا میں جس طرح بیت اللہ شریف ہے نا، اس کے بالکل اوپر بیت المعمور، اگر کوئی بیت المعمور سے کوئی دھاگا نیچے ڈالے نا نیچے، تو سیدھا بیت اللہ کی چھت پر آئے گا، بالکل یہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں۔ اور بیت المعمور کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، 70,000 روزانہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ روز 70,000 کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کر کے چلا جائے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آ سکتی، اتنی ہی اللہ کی فرشتوں کی تعداد ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، بس وہی جانتا ہے کتنے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے۔ انسانوں کے لیے تو اللہ نے کتنی مہربانی کی ہوئی ہے کہ یہ بار بار بھی طواف کر سکتے ہیں بیت اللہ شریف کا، یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ تو 7 آسمانوں کے اوپر 7 دفعہ عروج ہوا، اور 7 آسمانوں پہ 8 انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ اب ان 7 آسمانوں پر 8 نبیوں سے ملاقات کو یاد کیسے رکھیں کہ کس آسمان کے اوپر کن نبی سے ملاقات ہوئی؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک کوڈ ورڈ بتا دیا۔ انہوں نے فرمایا اعیاہما، اعیاہما، الف عین یا الف ہا میم الف، اعیاہما لکھ لو، یہ 7 حروف ہیں، تمہیں یاد ہو جائے گا۔ یہ کیسے؟ اعیاہما کو ذہن میں رکھیں، اعیاہما میں سب سے پہلے کون سا؟ الف، الف سے آدم علیہ السلام، عین سے عیسیٰ علیہ السلام، آگے یا ہے، یا میں 2 نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں ایک آسمان پہ تھے، اور تیسرے آسمان پہ یا سے یوسف علیہ السلام، اور چوتھے آسمان پہ آیاہما میں آپ دیکھیں تو الف آ گیا، تو حضرت ادریس علیہ السلام، الف سے ادریس علیہ السلام۔ اور آگے چلیں 5ویں آسمان سے ہما، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ آیاہما حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام،
حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ایک آسان طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا، جس سے ترتیب تمام لوگوں کو آسانی سے یاد ہو سکتی ہے۔ بہرحال ساتوں انبیاء، ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد نبی علیہ السلام کو اور اوپر بلند کیا گیا اور سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا آسمان، ساتویں آسمان سے اوپر جا کے ایک بیری کا درخت ہے جو زمین، سدرۃ المنتہا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ سنگم ہے، نیچے سے جو کچھ اوپر جاتا ہے سدرۃ المنتہا پہ جا کے اس کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، اور اوپر سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے وہ پہلے سدرۃ المنتہا پہ آ کے رک جاتا ہے۔ تو نیچے سے جانے والی چیز بھی وہاں رک گئی، اوپر سے آنے والی چیز بھی ادھر رک گئی، اس کے بعد پھر اس کی جو مزید ترتیب ہوتی ہے اس کے مطابق انہیں اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے، وہ سارا نظام بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سنگم ہے جہاں اوپر سے آنے والی چیز پہلے رکتی ہے اور پھر نیچے آتی ہے کسی کیفیت کے ساتھ۔ اسی طرح نیچے سے جانے والی چیز انسان کے اعمال جاتے ہیں، توبہ جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو جاتی ہیں وہ وہاں جا کے رک جاتی ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بارے میں آتا ہے یہ بیری کا درخت ہے، اور اس کو انسان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، اسی لیے جب مردے کو نہلاتے ہیں تو بیری کے پتے اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر آ کر عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اور ان کے 600 پر ہیں، اور جب ایک پر بھی کھولتے ہیں نا تو آسمان وہ جو ہے اس کے اندر چھپنے لگتا ہے، بہت بڑے بڑے پر ہیں، اور ان پروں سے جو ہے نا یاقوت اور زمرد گر رہے ہیں اور نور ہی نور ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں پر ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی سیر کی گئی۔ جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے عندہا سدرۃ، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، کہ جنت جو ہے سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ جنت میں نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا۔ جنت کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی خشک کی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ صدقہ دینے کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا ہے، اور کسی کو قرضہ دینے کا جو ثواب ہے وہ 18 گنا ہے۔ صدقہ دینے کا ثواب کم اور کسی پریشان کو قرضہ دینے کا ثواب زیادہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی، میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل اس کی کیا حکمت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پاس عام طور سے کچھ موجود بھی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی قرضہ مانگتا ہے تو اسی وقت مانگتا ہے جب وہ بالکل ہی مجبور ہو جائے اور اس کے پلے کچھ نہ رہے، ورنہ قرضہ کوئی نہیں مانگتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے جنت کی اور نعمتوں کو دیکھا، جہنم کی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیارت کا جو ہے جہنم کا بھی دکھا دیا، آپ نے دیکھا۔ اور معراج کے سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے جہنم کے داروغہ مالک کو بھی دیکھا۔ جنت کے داروغہ کا نام ہے رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک۔ نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، مالک نے سلام بھی کیا، استقبال بھی کیا، لیکن چہرہ بالکل سخت، کوئی نرمی اور مسکراہٹ نہیں، اور ایک دم سخت چہرہ جس پہ غضب اور غصہ اور ایک سختی کمال درجے کی ہو۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل جس سے ملاقات ہوئی اس نے مسکرا کے ملاقات کی، یہ کیسا فرشتہ ہے، یہ تو مسکرایا ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب سے یہ پیدا ہوا اور جہنم کا داروغہ بنایا گیا آج تک کبھی مسکرایا ہی نہیں۔ اگر اس نے مسکراتا ہوتا تو یہ آپ کے لیے ضرور مسکرا لیتا، آپ کے لیے بھی نہ مسکرایا تو یہ مسکرانے والا تو اللہ نے اس کو بنایا نہیں ہے، تو عذاب کے اوپر مقرر فرشتہ ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوا کرتا ہے۔ دوزخ کا حال نبی علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی اور بدبو بھی محسوس ہوئی۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جہنم کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے میرے پروردگار مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میری زنجیریں، میری بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، میری گرمی، میری گرم ہوائیں، میری پیپ
اور طرح طرح کے عذاب اس بات کے لیے تیار ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں میرے اندر جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری گہرائی اور گہرائی کے اندر گرمی اور آگ اس انتظار میں ہیں کہ وہ لوگ آئیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ مجھے میری خوراک دے دیجئے۔ تو جہنم کی پکار کے جواب میں اللہ نے فرمایا، ہر کافر، مشرک، بدمعاش، بدتنیت قسم کا بندہ اور بے حیا مرد اور بے حیا عورتیں، خبیث مرد اور خبیث عورتیں، یہ ساری کی ساری تیری ایندھن بنیں گی، ان سب کو میں تیرے اندر ڈالوں گا۔ جہنم نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ بس اب تو میں خوش ہو گئی۔ الخبیثات للخبیثین، یہ بے حیا مرد اور بے حیا عورتیں جن کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہیں، جو انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر گناہوں سے اپنے جسم کو آلودہ کرتے ہیں، اور کوئی ٹک ٹاک کے اوپر اپنی ویڈیو لگا رہا اور کوئی کچھ کر رہا اور کوئی کچھ کر رہا، تو یہ سب کچھ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیاریاں ہیں۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرمائے۔ جن کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہیں ان کے لیے قبر بھی بڑی تکلیف دہ ہے اور آگے جہنم کا عذاب بھی بڑی تکلیف دہ۔ یہاں بہت آسان ہے کسی کے کپڑے اتروا لینا، کسی کو ٹریپ کر لینا، دھوکہ دے دینا، یا مال پیسے کے زور سے کسی کی عزت کی قیمت لگا دینا، لیکن قیامت کے دن یہ بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت احساس ہوگا کہ اللہ نے جہنم کو خبیث مرد اور خبیث عورتیں، گویا زانی مرد اور زانی عورتیں، بے حیا مرد اور بے حیا عورتوں کے لیے پورا وہاں تیاری کا اہتمام کیا ہوا ہے، ان کا بھرپور طریقے سے استقبال ہوگا۔ جہنم تڑپ رہی ہے انٹرنیٹ کے غلط استعمال کو، جہنم تڑپ رہی ہے ان لوگوں کے انتظار میں جو موبائل اور انٹرنیٹ کا اور اپنی تنہائیوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جہنم کی آگ مچل رہی ہے کہ وہ کب آئیں۔ نبی علیہ السلام نے جنت بھی دیکھی، وہاں انار دیکھے، بہت بڑے بڑے انار، پرندوں کو دیکھا تو اونٹوں کے بڑے بڑے پرندے تھے، اور نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا میں 2 نہریں دیکھیں، ایک نہر کا نام نہر کوثر بتایا گیا اور ایک نہر کا نام نہر رحمت بتایا گیا، اور ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، اور ایک شہد کی، اور ایک شراب کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے اگلا سفر اختیار کیا اور سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر شروع ہوا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جو آپ کو سفر ہوا لوح محفوظ تک، آپ نے جو قلم ہے نا قدرت کے حکم سے جو لکھنے والے ہیں لوگوں کے معاملات اور چیزوں کو، ان کے لکھنے کی آواز کو سنا۔ پھر پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اس کی کیفیت کو بتایا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تو پیچھے راستے میں ہی رہ گئے سدرۃ المنتہا پہ، اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب اس سے آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا میرے تو پر جل جائیں گے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں فرشتے بھی پیچھے رہ گئے، اور اگلا مقام اس کائنات میں اگر ملا ہے کسی کو تو صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ یہاں کہنے والوں نے 2 عجیب عجیب باتیں کہیں۔ ایک بات تو کسی عالم نے یوں کہی، ان کا ذوق ہے، کہنے لگے کہ جبرائیل تھے ساتھ چھوڑ دیا، اگر ابو بکر ہوتے وہ ساتھ نہ چھوڑتے۔ کہتے ہیں مجھے جل جانا منظور، میں آپ کو ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور کسی نے یوں کہا کہ بھئی اگر ابو بکر کا ہاتھ یا جبرائیل کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہوتا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وہ آگے بڑھتے تو پھر جلتے بھی نہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے، اور نبی علیہ السلام کے لیے وہاں سے مزید آگے کا سفر ہوا، اور بہت سارے حجابات اور مقامات طے کرتے ہوئے بارگاہ اقدس میں پہنچے، اور وہاں اللہ رب العزت آپ کی تعریف بیان فرما رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت کی تعریف بیان فرمائی، اور پھر قرآن کے اندر آتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اتنے قریب ہو گئے جیسے ایک کمان ہوا کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور پھر اللہ نے بندے سے اپنے بات کی جو اس نے کرنی تھی، جو بھی کی۔ وہ راز کی باتیں ہیں، محبت کی اور قرب کی باتیں ہیں، اس کو کوئی نہ بیان کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے کہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، بلکہ احادیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ تو اوپر کا مقام ہے، نیچے سدرۃ المنتہا کے موقع پہ جو میں نے نور دیکھا، رنگ دیکھا، اس درخت کی کیفیت دیکھی، اس کے بڑے بڑے جو ہیں وہ پتے دیکھے، اور وہاں سونے کے پروانے اور اتنا جو کچھ میں نے دیکھا، میں تو وہ بھی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فصیح اللسان، وہ فرمائیں کہ اس کیفیت کو بتانا، سدرۃ المنتہا کی کیفیت کو ہم جیسے کمزوروں کے لیے سمجھنا بہت مشکل، تو پھر یہ محبت کی ملاقات، یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کو پھر کون بیان کر سکتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا، اور آپس میں بات چیت بھی ہوئی، راز و نیاز بھی ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض احکامات اور بعض انعامات بھی عطا فرمائے۔ شب معراج میں کئی احکامات ملے، جن میں سب سے بڑا حکم نماز کی پابندی کا تھا۔ تو 3 بڑے انعامات ملے۔ پہلا انعام 50 نمازیں 24 گھنٹے میں، ایک دن رات کے اندر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ دوسرا انعام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں جو عرش کے خزانے سے دی گئیں اور صرف مجھے عطا ہوئیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے لکھے رکھی۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو شخص روزانہ یہ آیات پڑھ لیتا ہے، یہ اس کے لیے تہجد کے بھی قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے اندر تھوڑی سی بھی اگر عقل ہے نا، اگر کسی کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر سوئے نہیں۔ اب ہم دیکھیں ہم عقل والے ہیں کہ بے وقوف؟ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے حساب سے ہم عقل والے ہیں کہ بے وقوف؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو خاص طور سے یاد کرو، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو یہ آیتیں یاد کرواؤ، اور یہ روز رات کو پڑھنے کا ہمیں بتایا گیا۔ یہ اللہ نے اس خاص مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک خاص انعام عطا فرمایا، ہمیں روز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک انعام کیا ملا؟ 50 نمازیں، وہ 5 رہ گئی، اس کی تفصیل آگے آتی ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا انعام کیا ملا؟ سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اور تیسرا انعام اللہ رب العزت نے یہ دیا، اپنے محبوب کو یہ عطیہ دیا، فرمایا کہ جو شخص آپ کی امت میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرے گا، اس کو جنت ضرور بالضرور عطا کی جائے گی۔ یہ 3 خاص انعامات جو ہیں یہ اس رات کو ملے۔ اس کے بعد حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لانے لگے۔ جب نیچے تشریف لائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا، کیا عطا ہوا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے جب کوہ طور لینے گئے تھے تو شریعت ان کو بھی ملی، احکامات ان کو بھی ملے کافی، تو جانتے تھے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا قرب عطا فرماتے ہیں تو پھر آگے کچھ احکامات بھی ملتے ہیں۔ پوچھا آپ کو کیا ملا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں میرے اوپر اور میری امت کے اوپر فرض کی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں بنی اسرائیل کو نا دیکھ کر آیا ہوں۔ عام الفاظ میں ہم بات کریں تو کہ جی جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو جی فلاں کو بھگتنا پڑتا ہے، تو میں ان کو نا بہت دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ کی امت سے 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، آپ بارگاہ الہی میں دوبارہ جائیے اور تخفیف کی، ڈسکاؤنٹ کی گزارش کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کے پھر اوپر چلے گئے۔ وہاں جا کے نبی علیہ السلام نے جب درخواست کی کہ کم کر دیجئے، 5 کم ہو گئیں۔ پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام جی کیا تخفیف ہوئی؟ اب 45 رہ گئیں۔ یا رسول اللہ دوبارہ جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، اب 40 ہو گئے۔ پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جی اب کتنا ہو گیا؟ 40۔ کہ نہیں، آپ کی امت 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی، اور چاہیے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے جاتے رہے اور 5 کر کے 50 میں سے صرف 5 رہ گئیں۔ جب صرف 5 رہ گئیں نا، نبی علیہ السلام واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ اب 5 رہ گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ اور بھی جائیے، کچھ اور تخفیف کی بات کیجئے، اللہ 5 میں سے کوئی کمی کر دے، آپ اور جائیے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اچھا نہیں لگتا، حیا آتی ہے کہ 50 تھیں 5 رہ گئیں، اب اس سے زیادہ جاتے ہوئے مجھے بار بار اور جاتے ہوئے حیا آتی ہے، کیا میں اور میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 50 بھی پڑھ سکتے تھے، کیا میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی؟ اب مجھے حیا آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جہاز پہ سوار تھے، تو غالباً اس وقت کے کوئی حکمران بھی تھے، تو وہاں کہیں ملاقات ہوئی، تو ان حکمرانوں میں سے کسی نے کہہ دیا اس زمانے کے کہ جی 50 تھیں 5 رہ گئیں، اگر 50 ہوتی ہیں تو آپ تو سارا دن نماز ہی پڑھتے رہتے، ہم سکون سے حکومت کرتے رہتے، آپ اتنا تنگ کرتے رہتے ہو ہمیں۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی مفتی محمود تھے، کہنے لگے تم تو 5 نمازوں کی بھی مان نہیں ہو اور اتنا ہم سے پریشان ہو، اگر ہم 50 پڑھتے ہوتے تو تمہارا کیا بنتا، اللہ کی کتنی مدد ہمارے ساتھ ہوتی۔ یہ خیر ایک اس کے قول، اس کے بعد جواب کا جواب انہوں نے دیا، لیکن یہاں ایک 2 نقطے اور بھی ہیں۔ ایک نقطہ تو حضرت جی نے پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے کتاب میں اپنی یہ لکھا کہ اگر نبی علیہ السلام صرف ایک دفعہ اوپر جاتے نا تو کوئی کہہ سکتا تھا جی ایک دفعہ کی بات تھی، لیکن نبی علیہ السلام ایک دفعہ نہیں، بار بار آنا جانا ہوا، بار بار آنا جانا ہوا، اور آخری مرتبہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو یوں نہیں فرمایا کہ اب جانے کی اجازت نہیں، کہا اب حیا آتی ہے، اچھا نہیں لگ رہا جانا، اتنی تو میں نے ڈسکاؤنٹ کروا لیا، اتنی تو کمی کروا لی، اب کیا، اب اچھا نہیں لگ رہا کہ اور میں درخواست کروں کہ میں 5 بھی نہیں میری امت پڑے گی۔ ایک اور نقطہ حضرت جی نے پھر لکھا ہے بہت ہی عجیب، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی واپسی پہ کیوں کھڑے ہوئے، تو داؤد علیہ السلام کیوں نہیں کھڑے ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ کھڑے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں کھڑے ہوئے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے کھڑے ہوئے کہ تمام انبیاء میں سے صرف انہوں نے اللہ سے مانگا تھا اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہاں سے جواب آ گیا تھا لن ترانی، کہ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک تمنا تھی کہ میں ہم کلام تو ہوتا ہوں، دیدار بھی مجھے مل جائے، لیکن وہ دیدار دنیا میں نہ مل سکا، تو انہوں نے یوں سوچا ہوگا کہ چلو میں تو دیدار نہ کر سکا، کم سے کم اس ہستی ہی کا دیدار کر لوں جو دیدار الہی کر آ رہی ہے۔ یہاں سے حضرت نے ایک اور نقطہ لکھا، فرماتے ہیں کہ انسان جب شیخ کے چہرے کے اوپر دیکھے نا، محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھے اور یہ سوچ کے دیکھے کہ شیخ کے دل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات وارد ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کے قرب کے جس مقام پر یہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے جس مقام پر ہوتا ہے، میں بھی وہ چاہتا ہوں لیکن مجھے تو نہیں ملا، لیکن میرے شیخ کو ملا ہوا ہے، تو میں اس نیت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ دل ہے، یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب ملا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام نیچے آئے اور اس کے بعد بیت المقدس اور وہاں سے بھی براق پہ بیٹھ کے واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اب معراج کے واقعے میں کافی ساری حکمتیں ہیں، میں انشاءاللہ اب حکمتوں کو بیان کروں گا۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ روح مال جسد کی ہوئی، آپ اپنے اسی جسم مبارک کے ساتھ، اسی لباس کے ساتھ جیسے دنیا میں رہتے تھے اسی طرح اوپر تشریف لے گئے، نہ کوئی خلائی لباس، نہ کوئی اور تبدیلی، جو آپ جس طرح سے آپ آرام فرما رہے تھے رات کو، اسی وقت پھر آپ کو لے جایا گیا۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ لے جانے سے پہلے آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے دل مبارک کو نکالا گیا اور اس کو زمزم سے دھویا گیا۔ اصل میں نماز پڑھنے سے پہلے انسان وضو کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری تھی تو یہ دل کا وضو اللہ نے پہلے ہی کروا دیا اور دل کا وضو کروا کے پھر اپنے پاس بلایا۔
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح اس کا ذکر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. انہوں نے کہا کسی کو نہ بتائیے گا، لوگ نہیں مانیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خیر ایک واقعہ تھا، اللہ کی نعمت تھی، اور اس نعمت کو کفار مکہ کے سامنے کھول کے بیان کیا. اور جب واپس آئے ہیں تو بستر گرم ہے، تھوڑی سا رات کا تھوڑا سا وقت گزرا ہے اور آپ کا جانا آنا، ساتوں آسمانوں کی سیر، جنت جہنم کی سیر، اللہ رب العزت سے ملاقات اور بیت المقدس میں انبیاء کی امامت، سارے کام ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صبح قریش مکہ کو بتایا نا، تو قریش مکہ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کوئی بندہ ایک رات کے اندر یہاں سے بیت المقدس بھی چلا جائے اور واپس بھی آ جائے، یہ ممکن نہیں، اور اوپر والی بات تو کیسے ممکن ہو سکتی ہے. انہوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ جسمانی نہیں ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے. تو بھائی اگر نبی علیہ السلام کفار مکہ کو یہ کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا تو کون اعتراض کرتا؟ کوئی بھی خواب میں تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے جی میں گیا اوپر، میں نے جنت دیکھی، خواب میں نے آسمانوں کو دیکھا، تو وہ تو اس کی بات کچھ اور ہے. ان کو اعتراض اسی بات پہ تھا کہ بھئی اتنے کم وقت میں کون آنا جانا کر سکتا ہے. کفار مکہ نے ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی، بہت سارے سوالات کیے. آپ نے کیا دیکھا؟ پھر جو بیت المقدس گئے ہوئے تھے کفار مکہ کے لوگ، انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیں وہاں کے دروازے کیسے تھے، فلاں نشانی کیسے تھی، فلاں نشانی کیسے تھی. اب دیکھیں بادشاہی مسجد جو لاہور میں رہنے والے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی، شاہ فیصل مسجد اسلام آباد والوں نے دیکھی ہوگی یا جنہوں نے دیکھی ہوگی. اسی طرح جو حج عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے مسجد نبی شریف بھی دیکھی ہوگی اور مسجد حرام بھی. اب ان سے پوچھا جائے دروازے کتنے ہیں، کتنے پلر ہیں، گھڑیاں کیا لگی ہیں اور کہاں کیا ہے، کسی کو بھی نہیں کچھ پتہ ہوگا. یہ تو بڑی بڑی مساجد ہیں، ہم عام جس مسجد میں جاتے ہیں جہاں 1000 2000 نمازی ہوں، وہاں کی بھی ترتیب یہ ہے کہ ہم وہاں جا کے تھوڑی چیک کرتے ہیں کہ دروازے کا سائز اتنا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے گئے تھے، نماز پڑھا کے اوپر تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حیرانگی ہوئی، پریشانی ہوئی کہ بھئی ان کو کیا جواب میں دوں. تو اللہ رب العزت نے سارے پردے کھول دیے، ہٹا دیے اور بیت المقدس کو آپ کے بالکل سامنے کر دیا. کفار پوچھتے جاتے آپ جواب دیکھ کے دیتے جاتے، انہیں کچھ نہیں پتا. نبی علیہ السلام کے سامنے اللہ نے بیت المقدس کو قریب کر دیا، کھول دیا. وہ جو سوال پوچھتے آپ وہاں سے دیکھ کے نشانیاں بتاتے جاتے. اب سارے چپ ہو گئے، کہنے لگے اچھا پھر راستے میں کوئی آپ نے کسی کو دیکھا، کچھ ملا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایک قافلہ تھا، ایک تجارتی قافلہ جو شام سے واپس مکہ آ رہا ہے، اس کا ایک اونٹ گم بھی ہو گیا تھا، پھر مل بھی گیا، اور وہ انشاءاللہ العزیز اتنے دن کے بعد وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جائے گا. تو کفار نے کہا ہم انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ قافلہ اس موقع پہ آتا ہے کہ نہیں آتا. وہ اپنے وقت پہ قافلہ آ بھی گیا، لیکن کفار مکہ نے ایمان نہ لانا تھا اور نہ ہی لے کر آئے. اور وہاں ایک معجزہ اور بھی ہوا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بیہقی کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو نشانی بتلائی تھی نا کہ تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بدھ والے دن شام کو مکہ پہنچے گا. اب بدھ کی شام ہونے لگی، سورج غروب ہونے لگا اور قافلہ نہ پہنچا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ سورج کو روک دیجئے. تو یہ حبس سے شمس کا واقعہ بھی پیش آیا اور اللہ رب العزت نے سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا. اتنی دیر میں وہ قافلہ مکہ مکرمہ داخل ہو گیا اور نبی علیہ السلام کی یہ بات بھی پوری ہو گئی. تو کفار مکہ، ایک جماعت تو یہ تھی کفار مکہ کی، انہوں نے تکذیب کی، بات کو نہ مانا. انہوں نے کیا کیا؟ بات کو جھٹلایا، مذاق اڑایا اور کہا یہ تو جادوگر ہے، فلاں ہے، اس طرح کی باتیں کی. یہاں کفار ہی کی دلیل زمانہ کفر میں ایک صحابی رسول کی زبان سے سنی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں. ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے اور حالت کفر میں تھے، اور ایک مشہور تجارتی قافلہ لے کر یہ ملک شام کے سفر پہ گئے ہوئے تھے. اس زمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے داحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اپنا ایک مبارک خط لکھ کے بھجوایا
کہ جاؤ اور قیصر روم ہرقل کے جا کے دے دو اور اس کو میرا یہ پیغام اور میری نبوت کا اعلان اور یہ پیغام اللہ کا اس کو پہنچاؤ۔ حضرت داحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف میں اور مستند کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ سفر کیا، پہنچے اور بادشاہ تک پہنچے اور بادشاہ کو خط پیش کیا۔ اب آگے یہ آتا ہے کہ بادشاہ کو جب خط ملا قیصر روم کو، اس نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بھی دیکھو کیا مکے کے عرب کے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں؟ تو تلاش کیا گیا تو بتایا گیا کہ ہاں مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے اور اس میں مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، تو وہ لوگ آئے، میں کہا بلاؤ ان کو۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آتے ہیں تو ہرقل جو ہے قیصر روم یہ پوچھتا ہے کہ بھئی اس طرح مجھے خط آیا ہے اور تمہارے یہاں کوئی نبی آئے ہیں، کیا ان کی کیفیت ہے، ذرا تفصیل بتاؤ۔ تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے، یہ ان کی سوچ سنیے، اس زمانے کا کافر بھی جھوٹ بولنے سے ڈرتا تھا، ہم تو مسلمان ہو کے بھی ڈٹ کے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ ماننے لگیں، اور یہ میڈیا کا تو کام ہی ہے، یہ جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، اتنا پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ اس وقت مسلمان نہ تھے، کافر تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ میرے دل میں تو آیا کہ میں بادشاہ سے جھوٹ ہی بول دوں، نبی علیہ السلام کی کوئی برائی بیان کروں، برائی کوئی تھی نہیں، اب برائی بیان کرنے کے لیے، بادشاہ کی نظروں سے گرانے کے لیے مجھے جھوٹ ہی بولنا پڑنا تھا، اور جھوٹ میں اس لیے نہیں بول رہا تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو میرے ساتھی کہیں گے جھوٹا ہے۔ ہم تو 150 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، بعض دفعہ تو جھوٹ بائی ڈیفالٹ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہمارے اندر سسٹم کے اندر فٹ کر دیا گیا ہو، ہمارے سافٹ ویئر کے اندر جھوٹ جو ہے نا وہ اندر ہی فیڈ کیا ہوا ہے، ایسے خود بخود نکلتا ہے، بلا وجہ نکلتا ہے، بے ساختہ نکلتا ہے، بار بار نکلتا ہے، اتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ غور کیجئے گا، کبھی دل کرے تو 3 دن کے لیے آزما لیجئے گا اس چیز کو۔ 3 دن کے لیے کیا کریں؟ اپنے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ اپنے کانوں کو لگا دیں، اپنے دونوں کانوں کو اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ لگا دیں، اور ہر جھوٹ کے اوپر ایک نشان لگائیں کاپی پہ، جتنے جھوٹ نکلتے جائیں 3 دن کر کے دیکھیں، پتہ لگ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اتنے جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ اس زمانے میں کافر بھی شرم کرتے تھے جھوٹ بولنے سے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ میں اس بادشاہ کی نظروں سے نبی علیہ السلام کا مرتبہ گرانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جس سے میں وہ مرتبہ گراؤں، اور گرانے کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑتا تھا، اور جھوٹ میں اس لیے نہیں بول رہا تھا کہ میرے ساتھی مجھے کہیں گے جھوٹا ہے، تو میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کہتے ہیں سوچ سوچ کے جو ہے نا پھر مجھے خیال آیا کہ اچھا میں اس بادشاہ کو نا معراج کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جب میں کہوں گا معراج کا واقعہ، ایک رات میں ایک آدمی اتنا لمبا سفر سب کچھ کر کے آ گیا، تو بادشاہ خود ہی کہے گا یہ تو جھوٹا آدمی ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو سو مسلمان نہ تھے، اس ساری سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے قیصر روم ہرقل کو کہا کہ بھئی وہ تو یہ کہتے ہیں، اب آپ خود ہی سوچ لیں، اس کی تحقیق کر لیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، اللہ رب العزت نے کافر بادشاہ کے دربار میں ان کا جو ایلیا کا سب سے بڑا عالم تھا، سب سے بڑا پادری تھا، ان کا سب سے بڑا عیسائی تھا، اس نے نبی علیہ السلام کے معراج کی گواہی دی، کہنے لگا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب قیصر روم حیران پریشان، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیوں کہہ سکتے ہیں، کیا ہوا؟ اب اس پادری نے، جو سب سے بڑا پادری تھا ان کا، اس نے کہا کہ روزانہ میری عادت یہ ہے کہ میں بیت المقدس کو بند کر کے، سارے دروازے بند کر کے پھر سوتا ہوں۔ ابھی جس رات کا یہ بتا رہے ہیں، اس رات یہ ہوا کہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے، جو صدر دروازہ تھا، بڑا دروازہ مسجد کا، وہ کھلا رہا، میں نے کوشش کی بند کرنے کی، نہ ہوا، میں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، انہوں نے خوب اس کو زور لگایا، بڑی جان لگائی، ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ پہاڑ ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، ان سے بھی بند نہ ہوا۔ پھر میں نے کاریگروں کو بلایا، بڑھئی کو بلایا، اوروں کو بلایا کہ بھئی اس کو بند کرو، تو سب نے کوششیں کر لیں اور اپنے ساری ٹرکس آزما لی، دروازہ بند نہ ہوا۔ اور ان کاریگروں نے کہا لگتا ہے کہ بلڈنگ کا وزن جو ہے نا دروازے پر آ گیا ہے،
ابھی رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح آ کے دیکھیں گے۔ تو سارے کے سارے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں دروازے کو مجبوراً کھولا چھوڑ کے واپس چلا گیا، اور جب صبح آیا ہوں تو دروازہ عام روٹین کی طرح بند ہو گیا، جیسے اس کو کبھی کچھ خرابی آئی نہیں تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اس سامنے وہ پتھر جس پہ انبیاء کرام اپنی سواری باندھتے تھے، تو مجھے وہاں حالات اور ساری چیزیں ایسے محسوس ہوئیں کہ رات کو یہاں سواری بھی باندھی گئی ہے، کوئی جانور باندھا گیا ہے، اور رات کو یہاں کچھ لوگ بھی آئے ہیں۔ ان سارے حالات کو میں نے دیکھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ لگتا ہے اللہ نے کسی نبی کو یہاں بھیجا۔ تو ایک کافروں کے دربار میں ایک کافر، ایک عیسائی کی گواہی اللہ رب العزت نے معراج کے بارے میں دلوائی۔ اچھا، یہ تو کفار کی بات تھی۔ اب آ جائیں اپنوں کی بات بھی ہو جائے، اور اپنوں میں جو سب سے زیادہ اپنے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ کون؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کافروں کو تو موقع ہاتھ لگ گیا کہ دیکھو ایسی بات کر رہے ہیں، اب تو کوئی نہیں مانے گا۔ اور بعض کتابوں میں کہ ابو جہل وہ دوڑتا ہوا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ابو بکر تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں رات کے حصے میں گیا، ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، واپس بھی آ گیا، رات بھی پوری نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر نے پوچھا کیا یہ انہوں نے ہی کہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ تمہارے ساتھی نہیں کہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر کی زبان، نبی علیہ السلام کی بات کافر کی زبان سے سن کر فرمایا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جو کہا ہے انہوں نے سچ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی تصدیق کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ تو یہ اپنوں کی اور پرایوں کی دونوں باتیں ہو گئیں۔ اب معراج کے واقعے میں حکمتیں بہت زیادہ ہیں، جتنی آج ذکر ہو سکیں گی آج ہو جائیں گی، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی بدھ کو ہو جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر فضیلت حاصل ہے، لیکن دو فضیلتیں اس میں بہت خاص ہیں۔ نمبر ایک دنیا میں معراج، اور نمبر دو آخرت میں شفاعت۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں جو بہت ساری فضیلتوں کے اوپر حاوی ہیں۔ تمام انبیاء کی فضیلتیں جتنی ہیں وہ نبی علیہ السلام کو اس سے زیادہ عطا کی گئیں، لیکن یہ دو بہت خاص ہیں، دنیا میں معراج اور آخرت میں شفاعت۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کی دونوں فضیلتیں نبی علیہ السلام کو آپ کی عاجزی کی وجہ سے عطا کی گئیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو عاجزی کی وجہ سے عطا کی گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بے انتہا عاجزی اختیار کی، اس کے بدلے اللہ نے آپ کو عروج اور معراج عطا فرمایا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے سامنے جو عاجزی اختیار کی، اللہ نے اس کی وجہ سے آپ کو شفاعت کا حق عطا فرمایا۔ عاجزی سے بہت کچھ ملتا ہے۔ ہم تکبر سے لینا چاہتے ہیں، اوے تو جانتا نہیں مجھے، ہم تکبر سے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ملتا، ایسے ذلت اور رسوائی ملا کرتی ہے۔ عاجزی سے ہی بلندیاں ملتی ہیں، اور اس عاجزی کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید میں ذکر فرمایا نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اپنے عبد کو لے گئی۔ اللہ کہہ سکتے تھے نا بنبی ہی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، اپنے رسول کو لے گئی۔ لیکن جب سیر اللہ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کو بڑھنا ہوتا ہے، تو پھر باقی چیزوں کو چھوڑ کر عبدیت کو آگے رکھنا ہوتا ہے، پھر ہر چیز کو پیچھے کر دینا ہوتا ہے، پھر اللہ ہی کو آگے رکھنا ہوتا ہے، اپنی عبدیت اور عاجزی اور بندگی ہی چلتی ہے۔ اور تصوف میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے نکل کر اپنی نفی کرے، بس اللہ ہی کا ہو کے رہ جائے، پھر اس کو عروج دیا جاتا ہے۔ نیز عبد کا لفظ اس لیے بھی استعمال کیا بعبدہ کہ کچھ ہوتے ہیں تھوڑی عقل والے، وہ محبت کے اندر کہیں غلو کر کے بہت زیادہ
ڈوب کر ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ہی بنا لیں، جیسا کہ عیسائیوں نے بنا لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو وہ بھی عبدہ ہی سے بتا دیا کہ اللہ کے بندے۔ تو یہ دونوں باتیں اس لفظ کے اندر آ گئیں۔ رات کو کیوں بلایا؟ معراج دن میں بھی تو ہو سکتی تھی، تو رات کو بلانے کے اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ عام طور سے رات جو ہے نا خلوت اور تنہائی اور خاص ملاقاتیں رات کو ہی ہوا کرتی ہیں، دن کے ہجوم میں نہیں ہوتی۔ جو خاص ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ رات کو ہی ہوتی ہیں، تو رات ہی کو اللہ رب العزت نے چنا، اور چاند بھی تو رات ہی کو طلوع ہوتا ہے۔ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں، بہت ہی عجیب۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 معراجیں تو یہ ہوئیں کہ پہلے آسمان پہ، دوسرے 7 سفر ہوئے نا، ہر آسمان پہ کسی نبی سے ملاقات، پھر اگلا۔ کہتے ہیں 7 معراجیں تو آپ کو یہ ہو گئیں، اور 8ویں معراج سدرۃ المنتہا پر ہوئی، اور وہ 8ویں تھی، اور مکہ مکرمہ 8 ہجری میں فتح ہوا، تو یہ وہاں سے مماثلت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے آگے جب گئے سریر اقلام لوح محفوظ کی طرف، تو وہ 9واں عروج تھا، تو 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، اللہ نے وہاں آپ کو عزتیں عطا فرمائیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو 10واں عروج تھا وہ پھر لقائے ربی تھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا، اللہ کا قرب تھا، اللہ سے ملاقات تھی، اللہ سے ہم کلامی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس 10ویں عروج میں، ہجرت کے 10ویں سال میں آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانا اور اللہ کے پاس چلے جانے کی نشانی تھی۔ اب یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ان کے دل کی، تو کیونکہ مجھے پڑھنے میں ملیں اور اچھی لگیں تو ان کا اس کو بیان بھی کیا جائے۔ ایک اور نقطہ نماز کے بارے میں، کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کروائی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو دیکھا، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں، کوئی جلسے میں قعدے میں بیٹھا ہوا جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ تو 4 کیفیات میں آپ نے فرشتوں کو دیکھا، کوئی کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تحیات کی کیفیت میں۔ تو اللہ رب العزت نے جو عبادت عطا فرمائی مسلمانوں کو، نماز، اس میں 4 کیفیات عطا فرما دیں کہ فرشتے تو الگ الگ، کوئی ایک قیام میں لگا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، تو یہ 4 چیزیں مسلمان کو اللہ نے جمع کر کے ایک نماز میں عطا کر دیں۔ پھر دوسرا نقطہ علماء اس میں لکھتے ہیں، قرآن مجید میں ہے کہ ہر چیز ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو کائنات میں چیزیں مختلف ہیں اور ان کی عبادت کرنے کا انداز اور رنگ ڈھنگ بھی مختلف ہے۔ جیسے درخت ہیں، یہ قیام کی حالت میں، یہ اپنا ذکر کر رہے ہیں لیکن قیام کی حالت میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو چوپائے ہیں، جیسے یہ شیر ہے، گائے ہیں، بیل ہے، یہ رکوع کی حالت میں یہ اپنا ذکر کرتے ہیں۔ حشرات الارض ہیں، جیسے چونٹی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ تو سجدے ہی کی کیفیت میں ہیں۔ اور اس طرح پہاڑ جو ہیں یہ تحیات یعنی بیٹھنے کی کیفیت میں۔ تو زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کی مثال، کسی کی کھڑے کی، کسی کی رکوع کی، تو اللہ رب العزت نے نماز کے اندر یہ ساری چیزیں عطا فرما دیں کہ سارا کچھ ان کو نسبتیں مل جائیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ انسان عناصر 4 سے بنا ہوا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ انسان ان 4 عناصر سے بنا ہے، اس لیے عبادت کے اندر بھی 4 ہی طرح کی چیزیں دے دیں، قیام، رکوع، سجدہ اور التحیات یعنی بیٹھنا، قعدہ۔ پھر 5 نمازیں جو فرض کی گئیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ انسان کو 5 حواس خمسہ ملے، اور انہی 5 حواس خمسہ کے ذریعے یہ نافرمانی کرتا ہے یا غفلت کا مرتکب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں عطا کر دیں کہ اس کی غفلت کا بدل ہو جائے۔ تو یہ بعض نکات تو یہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی نکات ہیں، اور بعض نکات تو بہت ہی عجیب ہیں۔ انشاءاللہ آج چند منٹ زیادہ لگ جائیں گے، لیکن اس کو پورا کر لیتے ہیں تاکہ اگلی مجلس میں ہم معراج سے آگے شروع کریں گے۔ واقعہ معراج میں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے بلا واسطہ گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ ابھی تک جتنی گفتگو ہو رہی تھی نا،
حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لاتے اور لے جاتے، تو ایک واسطہ تھا، تو اللہ چاہتے تھے کہ بلا واسطہ بھی گفتگو ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور پھر بہت قرب کی حالت میں ہم کلامی کا اعزاز عطا فرمایا۔ دوسری ایک اور حکمت یہ لکھی ہے کہ اللہ رب العزت ملائکہ کو بھی اپنے محبوب کا دیدار کروانا چاہتے تھے۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جنات کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت۔ اب جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ تو ادھر ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام آسمانوں میں بلایا اور اوپر لے گئے کہ تاکہ آسمانوں کے فرشتے بھی رحمت للعالمین کا دیدار کر لیں اور ان کی رحمت للعالمینی میں سے ان کو بھی حصہ مل جائے۔ ایک اور حکمت کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر اپنے محبوب کی برتری ظاہر کر دینا چاہتے تھے، ثابت کر دینا چاہتے تھے کہ کہیں کسی فرشتے کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے ہم تو اوپر کی مخلوق ہیں، ہم تو آسمانوں میں رہتے ہیں، انسان نیچے رہتے ہیں، کہیں ان کے اندر کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو جائے یا کوئی کہہ نہ دے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ فرشتوں کے سردار بھی ایک مقام پر آیا، کہنے لگے کہ بس اس سے ایک قدم میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے علاوہ ایک حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو بڑی بڑی آفرز کی، آپ کو کتنا مال چاہیے وہ لے لیں، سرداری چاہیے وہ لے لیں، آپ کیا چاہتے ہیں سب دے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے بے بہا خزانے دکھائے اور فرمایا محبوب وہ آپ کو کیا دینا چاہتے ہیں، اصل نعمت تو ہمارے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ایک حکمت یہ تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کرنا۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، بی بی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا، تو نبی علیہ السلام بہت غمگین ہوتے تھے، یہ خیال آتا ہوگا کوئی میرا دلدار ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی خیال کرنے والا ہوتا، تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی دلداری کی اور آپ کو اپنے پاس بلا کر بہترین نعمتیں عطا بھی فرمائیں اور زیارت بھی کروائی۔ ایک حکمت یہ تھی کہ شاید کبھی کوئی عیسائی کھڑے ہو کے کہہ دیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر ہیں، ان کا بلند درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور بلندی عطا فرما دی کہ کسی کو یہ خیال بھی نہ پیدا ہو۔ ایک اور حکمت بڑی عجیب ہے، بڑی مزیدار، اس کائنات میں زمین و آسمان میں جس نے بھی اللہ کو پکارا، محبت سے پکارا، اللہ کا ذکر کیا لا الہ الا اللہ، اور خوب اللہ کو یاد کیا، اللہ سے محبت کا اظہار کیا، لیکن جس نے کیا بن دیکھے کیا، جس نے کیا بن دیکھے کیا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ غیر کی نفی کی اور اللہ کا اثبات کیا، یہ نفی اثبات جس نے کیا بن دیکھے کیا، اللہ کو پسند ہوا۔ کائنات میں کوئی ایک تو ہو جو نفی اثبات دیکھ کر کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غیر کی نفی بھی کرے اور اللہ کا ہونا بھی بیان کرے اور اس نے دیکھا ہوا بھی ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس لیے چنا کہ سب کی گواہی، تمام انبیاء کی گواہی بن دیکھے تھی، کوئی دیکھ کے بھی گواہی دینے والا ہو جو سب کے لیے ایک مثال بن جائے اور سب کے لیے ایک عظیم چیز بن جائے۔ پھر دنیا کا دستور ہے انسان جب کوئی گھر بناتا ہے نا یا کوئی بڑی چیز بناتا ہے، بڑا کارنامہ کرتا ہے، تو بھی دوستوں کو بلاتا ہے، یہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میری یہ چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے محبوب کو بلایا اور اپنے خزانے دکھائے اور اپنی بہت بڑی بڑی جو نعمتیں تھیں وہ دکھائیں، ان کی سیر کروائی، عرش و قلم اور ساری چیزوں کو دکھایا کہ محبوب اپنے محبوب کو اپنی چیزیں دکھایا ہی کرتا ہے۔ ایک اور حکمت تو بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی عجیب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ آتا ہے نا حدیثوں کے اندر کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت پریشان ہوگی، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہہ دیں گے لست ہناکم، آئی کانٹ ہیلپ یو، میں نہیں کچھ کر سکتا، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر وہ آگے بھیج دیں گے، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی منع کر دیں گے، نا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آگے جائیے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آئیں گے
اور فن طریقوں میں چل پڑوں گا اور شفاعت کے لیے درخواست کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گا اور اس کی پوری تفصیل حدیث کے اندر آتی ہے، وہ سارا کچھ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جنت اور جہنم اور ساری چیزوں کا دکھا دیا کہ قیامت کے دن آپ کو پریشانی نہ ہو۔ دیکھیں اس کی سادہ سی مثال، بہت سادہ سی مثال، ایک آدمی نے حج کیا ہوا ہے، کئی دفعہ حج کیا ہوا یا ایک دفعہ حج کیا ہوا ہے، اب کوئی نیا آدمی جانا چاہتا ہے نا، کہتا ہے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں، کتنا مجھے آسانی رہے گی، اس کو معاملے کا پتہ ہے۔ پہلی دفعہ انسان حج پہ جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو حیران ہو کے دیکھتا ہے، دوبارہ جب خود جا رہا ہوتا ہے تو اس کو سارا کچھ پتہ ہی ہوتا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ سارے معاملات کو دیکھ لیتا ہے۔ تو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کی شفاعت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جنت جہنم اور ساری چیزیں پہلے ہی دکھا دی جائیں تاکہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو شفاعت کرنے میں کہیں کوئی روک ٹوک اور پریشانی نہ ہو کہ بھئی جنت کدھر ہے، میزان کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، ادھر کیا کرنا ہے، سارا کچھ آپ کے علم میں ہو، آپ نے دیکھا ہوا ہو تو آپ اپنے معاملات کو آسانی سے دیکھ لیں گے۔ یہ حکمت لکھی۔ یہاں پہ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو اختیار دیا گیا کہ جو آپ مانگیں گے ایز اٹ از مل جائے گا۔ صحابہ تڑپ اٹھے، پوچھا آپ نے بھی مانگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے وہ دعا اسٹور کر لیا، قیامت کے دن ذخیرہ بنا لیا، قیامت کے دن اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ اور آقا نے کیا فرمایا؟ قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے اوپر، فرمایا کہ جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ایک اور حکمت سن لیجئے، اللہ رب العزت چاہتے تھے رحمت للعالمین کو اپنی رحمتوں کے خزانے دکھا دیں۔ اللہ رب العزت کی چاہت اور منشا یہ تھی کہ رحمت للعالمین کو اپنی رحمتوں کے خزانے دکھا دیں۔ کیوں؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گناہ گار امت کی قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے۔ جب یہ امت کے لوگ بڑے بڑے گناہ لے کر آئیں گے، بہت بڑی بڑی تنہائیوں کی تباہیاں اور واہیات اور بے حیائیاں اور وراثت پتہ نہیں کون کون سے ڈاکے ڈال کے آئے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ کر کے آئے ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو یہ ہوگی میرا ہر امتی جنت میں پہنچ جائے۔ اپنے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ دیکھ کر کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ اتنے اس کے گناہ ہیں، کون معاف کرے گا، کیسے معاف ہوں گے، اس کا معاملہ کیسے حل ہوگا، یہ کیسے جنت پہنچے گا، بنے گا کیا اس کا۔ کہیں آپ کے دل میں ذرا سا بھی ایسا خیال پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے بے پناہ خزانے رحمت للعالمین کو دکھا دیے، جس کو دیکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے، اللہ نے بھی بتا دیا کہ اتنی رحمت ہے، اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں، یہ سارے کے سارے بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی آ جائیں، کچھ بھی کر کے آ جائیں، ان میں سے ہر ایک اتنے گناہ کرے کہ زمین سے آسمان تک گناہوں کے انبار لگ جائیں، تب بھی اگر آپ میرے محبوب کہیں گے اس کی شفاعت کرنی ہے تو میری رحمت کے خزانے اتنے ہیں کہ اس کی شفاعت بھی کر دوں گا اور کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کو پورے طریقے سے تسلی ہو جائے کہ آپ جس کی شفاعت کرنا چاہیں گے پہلے اللہ اجازت دیں گے، پھر جب آپ شفاعت جس کی کریں گے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، پیچھے کوئی مسئلہ نہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی پریشانی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعزاز عطا فرمایا۔ معراج کی حکمتوں میں سے ایک عجیب حکمت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا، آج یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دو بیٹے عطا فرمائے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ ملا اور ان کی اولادیں بیت اللہ شریف کے متولی رہیں اور وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد آباد رہے، وہ آپ کو بیت اللہ شریف عطا ہوا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو بیت المقدس عطا ہوا اور اس کے ارد گرد کی چیزیں۔ اور پھر یہ دونوں زمینیں جو ہیں مکہ مکرمہ کی، یہ بھی برکت والی ہے، اور بیت المقدس ارض مقدس وہ بھی برکتوں والی جگہ ہے، ارض مقدس قرآن مجید کے اندر ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام کی روحانی وراثت آپ کی ان دو اولادوں میں تقسیم ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولادوں میں مکہ اور بیت اللہ شریف، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولادوں میں ارض شام اور بیت المقدس۔ تو یہ سلسلہ چلتا چلا آیا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں نسلوں کی سعادتوں کا، برکتوں کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ادھر آپ کو بیت المقدس سے، بیت اللہ شریف سے اٹھایا، بیت المقدس تک پہنچایا گیا، اور دونوں جگہ کی برکتیں آپ کو عطا کر دی گئیں، اور آپ کو نبی قبلتین بھی بنا دیا گیا، دونوں کعبے آپ کو دے دیے گئے، اور ساتھ ہی یہودیوں کو بتا دیا گیا کہ آج تک جو تمہارا قبلہ تھا، آج کے بعد یہ امت محمدیہ کو دے دیا گیا، اب یہ امت محمدیہ کا ہے، آج کے بعد اس کا یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی اعلان روحانی طور پر اس رات کو ہو گیا کہ بیت المقدس کی برکتیں اور بیت اللہ شریف کی برکتیں، دونوں برکتیں نبی علیہ السلام اور آپ کی امت کو عطا کر دی گئیں، اور تمام انبیاء کو وہاں پیچھے امامت کے میں مقیم کر کے، کھڑا کر کے پیچھے نبی علیہ السلام کے پیچھے آپ کی عظمت کو ظاہر کر دیا گیا۔ اور جو بنی اسرائیل کو ارض مقدس عطا کیا گیا تھا، بیت المقدس عطا کیا تھا، بڑے وعدوں کے بعد تھا کہ دیکھو جب تک تم عہد و پیمان پہ پابند رہو گے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو مانتے رہو گے، تمہاری عزت باقی رہے گی، اور جب تم اس کو چھوڑ دو گے تم سے لے لیا جائے گا۔ تو ان کے ساتھ اسی طریقے سے ہوا۔ اس کے بعد اب بالکل آخری بات کر کے اب بات کو مکمل کر لیتے ہیں، بلکہ دو باتیں رہ گئیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج کے زوال ڈھلنے کے قریب ظہر، عصر، مغرب کی نمازیں، لدلوک الشمس میں 3 نمازوں کا ذکر ہے، ظہر، عصر اور مغرب، الی غسق اللیل میں عشاء، اور وقرآن الفجر میں فجر کی نماز کا ذکر ہے۔ ایک عجیب کسی مفسر نے تفسیر لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ لدلوک الشمس آفتاب کے ڈھلنے کے وقت ظہر، عصر 3 نمازوں کا ذکر ہے، ظہر، عصر اور مغرب۔ 3 کیسے؟ فرماتے ہیں کہ 3 اس طریقے سے کہ آفتاب کے ڈھلنے کی 3 سٹیجز ہیں، سورج کے ڈھلنے کی، زوال کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 ظہر کے وقت، کہ جس آسمان کے اوپر سورج ہوتا ہے، اور انسان اگر دوپہر کو سورج دیکھنا چاہے تو اس کو آسمان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، سامنے نظر نہیں آتا نظروں کے سامنے۔ تو جب وہ سورج سر سے ڈھلا تو ظہر کا وقت ہو گیا، اور جب یہ عصر کے وقت نظروں پر آیا اور نظروں سے نیچے ڈھلا تو عصر کا وقت ہو گیا، اور جب یہ افق سے بھی ڈھل گیا، ڈوب گیا، اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ الی غسق اللیل، سورج کے غروب ہونے کے بعد گھنٹہ سوا گھنٹہ ایک شفق رہتی ہے، جس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ سورج تھا۔ جب وہ سورج کی نشانی بھی ختم ہو جاتی ہے تب عشاء کی نماز آ جاتی ہے، اور فجر کی نماز و ادبار النجوم، جب یہ ستارے بھی اپنی توانائیاں دکھا کے ختم ہو جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، اس وقت فجر کی نماز فرض کی گئی۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس میں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا۔ ایک اور بڑی عجیب بات فرمانے لگے، لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابو الانبیاء ہیں، اور ہم ملت ابراہیمی ہیں، یہ امت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی میں سے ہے، اور نقش ثانی سمجھ لیجئے اس کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور سورج کی پوجا کرنے والے سورج کے زوال نہیں، عروج کے وقت جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ گویا سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک یہ سورج کے عروج کا وقت ہے، یہ ان قوموں کی عبادت کا وقت تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مخالفت بھی اس میں کر دی کہ طلوع سے لے کے زوال تک یہ ان کی عبادت کا وقت تھا، مسلمانوں کے اوپر کوئی نماز اس وقت میں فرض ہی نہیں کی۔ اور سورج کا زوال یعنی ان کے خدا کا زوال، وہ اس کو خدا سمجھتے تھے، ڈرتے تھے اس سے۔ تو جب سورج کو پہلا زوال ہوا، سر سے سرکہ، اب ظہر کی نماز، نظروں سے سرکہ نیچے گرا نظروں سے، اب عصر کی نماز، اور جب بالکل غروب ہو گیا تو مغرب کی نماز، اور جو سورج کے غروب ہونے کے بعد جو شفق کی نشانی وہ جب ختم ہو گئی تو عشاء کی نماز، اور جب ستارے بھی جو ہے اپنی چمک کو چھوڑ بیٹھے تو اس وقت پھر فجر کی نماز۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں ان کے اندر مشابہت بہت ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، لوگوں ہم نے جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت کثرت سے ہیں کہ بہت زیادہ مشابہتیں دونوں کے اندر موجود، دونوں امتوں میں۔ ان میں سے بعض مشابہتیں تو یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دشمنوں میں زندگی گزاری، فرعون اور اہل دربار کو دعوت دی، نبی علیہ السلام نے بھی دشمنوں میں زندگی گزاری، قریش مکہ اور ان کے سرداروں کو دعوت دی، نہ انہوں نے قبول کیا نہ انہوں نے قبول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت سے پہلے کوہ طور کے اوپر ہم کلامی عطا ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے مقام معراج عطا ہوئی۔ ہجرت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی، دشمن تباہ ہوئے، غرق ہوئے، اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کو امن و امان ملا، اور بدر کے موقع پہ نبی علیہ السلام کے دشمن تباہ و برباد ہوئے۔ ہجرت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو شام کے اندر مملکت ملی، آزادی ملی، سکون ملا، اور ہجرت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مدینہ طیبہ میں آزادی ملی، سکون ملا، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا موقع ملا۔ یہ چند باتیں تھیں جو معراج سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔